السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج الحمدللہ ہم لوگ بہت بہترین باتیں سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ لوگ آگے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز تہجد کی فضیلت، اس کی رکعتیں، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور صلاۃ اللیل اور نماز تہجد میں کیا فرق ہے، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز تہجد کے بارے میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز تہجد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر فرض تھی اور باقی امت کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے۔ تاجدار کائنات پر 5 نمازیں بھی لازم تھیں اور اضافی ایک تہجد کی نماز بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑھنا لازم تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ شاندار فضیلت ارشاد فرمائی نماز تہجد پڑھنے والے کے لیے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے اور پھر ایک منادی ندا دے گا۔ وہ کیا ندا دے گا؟ وہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہتی تھیں، جن کی کروٹیں خواب گاہوں یعنی بستروں سے جدا رہتی تھیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اپنی نیندوں کو خراب کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ آج بھی ہمیں فزیکلی بھی نظر آتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے والے کروڑوں میں 5-6 ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں جب ان کو ندا دی جائے گی تو کھڑے ہوں گے لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، اور حضور علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بلا حساب و کتاب داخل جنت کیا جائے گا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ تو کتنی شاندار فضیلت ہے، میدان محشر میں یہ بندہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوگا۔ اب اس کا وقت کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد بندہ سو جائے اور سونے کے بعد جب وہ اٹھے گا تو اس کے اٹھنے کے بعد سے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ لہذا تہجد کی نماز کا وقت شروع ہونے کے لیے 2 شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اس نے عشاء کے فرض پڑھ لیے ہوں پلس یہ سو کے اٹھ چکا ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے، مثال کے طور پر یہ عشاء کے فرض پڑھے بغیر سو گیا اور پھر یہ اٹھا، تو اب تہجد کا وقت نہیں ہے ابھی، کیونکہ اس نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے ہیں، تو تہجد کا وقت نہیں ہوا۔ اور مثال کے طور پہ اس نے عشاء کے فرض پڑھ لیے اور پوری رات جاگتا رہا، سویا ہی نہیں، تو اس کے لیے ابھی تک تہجد کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، کیونکہ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہونے کے لیے عشاء کے فرض پڑھ کر سونا شرط ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو تہجد کی نماز کا وقت اس کا ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ اور یہ نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تب تک یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ سحری کا جو آخری وقت ہے اور فجر کا وقت جو شروع ہونے کا وقت ہے، اس وقت تک تہجد کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کم از کم 2 رکعتیں، اور میکسیمم اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 8 رکعتیں تہجد کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پڑھنا ثابت ہے، منقول ہے۔ تو 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2-2 کے طریقے سے 8 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی نیت کیا ہے؟ دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے نیت کو ریپیٹ کرنا کوئی لازم نہیں ہے، دل کا پختہ ارادہ ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن بہتر ہے یادداشت کے لیے نماز کی زبان سے بھی نیت کو ریپیٹ کر لیا جائے۔ اور کیسے نیت کریں گے زبان سے اگر کسی کو کرنی ہو کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کے سامنے، اللہ اکبر، اسی طرح نیت ہوگی۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی جو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی تہجد کی نماز کا طریقہ ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، پہلی میں ثنا بھی پڑھنی ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنا ہے، آخر میں درود شریف دعا بھی پڑھنی ہے تحیات کے بعد، اور سلام پھیر لینا ہے۔ 8 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں تو 2-2 پر سلام پھیر پھیر کر یہ 8 رکعتیں پڑھیں گے، یہ نماز آپ کی بالکل درست ہو جائے گی۔ اگر کوئی سویا نہیں ہے، مثال کے طور پہ عشاء کے فرض پڑھ کے پوری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے، تو وہ تہجد تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ پوری رات میں جو بھی نوافل پڑھے گا وہ صلاۃ اللیل کہلائیں گے۔ رات کی نماز صلاۃ اللیل وہ بھی درست ہے، وہ بھی بہتر ہے، اس کے بھی بے شمار فضائل اور برکات ہیں، تو صلاۃ اللیل تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن تہجد کی نماز وہ پڑھنے والا نہیں کہلائے گا۔ اور اس میں سب سے شاندار صورتحال یہ ہے اس بندے کے لیے جو تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی ہے، سحری کے وقت وہ اٹھ جاتا ہے، آخر پہر اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے سب سے افضل صورتحال یہ ہے کہ وہ عشاء کے فرائض اور سنن وقت پہ پڑھ لے رات میں، اور وتر ابھی نہ پڑھے،
پھر سو جائے، اور رات کے آخری پہر جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اٹھے، وتر بھی پڑھے اور تہجد کی نماز بھی پڑھے، تو یہ بہت زیادہ شاندار عمل کرنے والا ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی کہ وہ رات میں عشاء کے فرائض پڑھتے تھے، اور آخر پہر میں سحری کے وقت تاجدار کائنات اٹھ کر عشاء کے وتر بھی پڑھا کرتے تھے اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جسے تہجد میں اٹھنے کا یقین یا غالب گمان ہو۔ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ یار ابھی میں سویا تو میں فجر میں ہی اٹھ پاؤں گا، وتر کے لیے میں سحری میں نہیں اٹھ پاؤں گا، اس کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ وہ عشاء کے فرضوں کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے، کیونکہ وہ نہیں اٹھے گا تو وتر کا واجب ترک ہو جائے گا مستحب کے چکر میں۔ تو جب مستحب اور واجب کا ٹکراؤ ہو رہا ہو کہ مستحب پر عمل کرنے میں واجب چھوٹنے کا خطرہ ہے، تو پھر مستحب کو چھوڑیں گے، واجب کو فالو کریں گے، پھر عشاء کے فرائض کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے۔ تو آپ تمام حضرات نے ویڈیو کو مکمل دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی بری باتوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔